ہاشمی اردو اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم لوگ لے آئے ہیں میر حسن کی مثنوی سحر البیاں کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ پہلے یہ جو ہے یونٹ 2 میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میر حسن کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1737 میں، ٹھیک ہے، اور انتقال کب ہوا ہے؟ 1786 میں میر حسن کی۔ اب آتے ہیں سحر البیاں پر۔ میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہے اور میر حسن نے کل 7 قصیدے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میر حسن کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے 12 مثنویاں لکھی ہیں اور 7 قصیدے لکھے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایک تذکرہ عنوان تذکرہ شعراء اردو کے نام سے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں سحر البیاں پر۔ میر حسن نے سحر البیاں کو بیان کا جادو کہا ہے۔ میر حسن 1784 میں آصف الدولہ کے عہد میں لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے مثنوی سحر البیاں گلکرش کی فرمائش پر میر سیر علی افسوس کے مقدمے کے ساتھ 1805 میں کلکتے سے شائع ہوا ہے۔ کہاں سے؟ کلکتے سے شائع ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے مرتب کس نے کیا ہے؟ رشید حسن خان، ٹھیک ہے، یہاں اچھے سے نہیں لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مرتب کیا رشید حسن خان نے، یاد رکھیے گا اتنا تک، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آگے یہاں سے کہانی شروع ہے، ٹھیک ہے۔ کسی شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کو ہر قسم کی عیش و عشرت میسر تھی، مگر ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے وہ مایوس اور پریشان تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میرے تاج و تخت کا وارث پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہوا، اس لیے میں یہ تاج و تخت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کس نے کہا؟ وہاں کے بادشاہ نے۔ وہاں کے بادشاہ جو ہے ملک شاہ تھا، ٹھیک ہے، ملک جو بے نظیر تھا اس کے باپ تھا، تو کہاں کا بادشاہ تھا؟ ملک شاہ کا، ٹھیک ہے۔ اب وزیر نے جب بادشاہ نے یہ بات کہی کہ میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں کس کے لیے اپنے تخت و تاج کو بچا کے رکھوں گا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے تخت و تاج چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، میں تخت و تاج چھوڑ کے گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہوں۔ تو جب وزیر کو یہ پتہ چلا تو وزیر نے کیا جواب دیا کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے نجومی اور برہمنوں کو بلایا اور انہیں بادشاہ کے مقرر بنانے کے بارے میں کہا۔ سب نے اپنی اپنی کتابیں دیکھی، حساب و کتاب جوڑا اور عرض کیا کہ خدا پر بھروسہ رکھیں، آپ کا مقرر چمکنے والا ہے، آپ کے یہاں چاند جیسا ایک خوبصورت بیٹا ہوگا، مگر اپنی عمر کے ابتدائی 12 سال وہ چھت پر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ کتنے سال بتایا تھا؟ 12 سال۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے اس میں کہ کتنے سال انہوں نے چھت پہ آنا منع کیا؟ 12 سال۔ محل کے اندر سے باہر نہ نکلے، ورنہ کچھ عرصے کے لیے مصائب کا سامنا کرنا پڑے،
وہ مسافر ہوگا، اس پر جن و پری عاشق ہوں گے اور ایک عورت اس کی معشوقہ ہوگی، مگر دکھ اٹھانے کے بعد اسے پھر خوشی نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے یہاں 9 ماہ گزرنے کے بعد ایک نہایت خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ بے نظیر۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کا نام کیا رکھا؟ بے نظیر رکھا۔ ٹھیک ہے۔ بے نظیر کس مثنوی کے کردار ہے؟ مثنوی سحر البیاں کے، یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے خیرات کی، خدا کے نام پر دولت لٹائی، فقیروں کو روپے دیے، محتاجوں کی حاجتیں پوری کی، خوشیاں منائیں۔ شہزادہ نہایت حسین و جمیل اور ذہین تھا۔ حسب دستور اسے ابتدا میں قرآن پاک پڑھایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم پڑھائے اور فن سکھائے۔ جب شہزادے کی عمر 12 سال ہونے کو آئی تو ایک دن شہزادے کو نہلا کر نئے کپڑے پہنائے، گھوڑے پر سوار کیا۔ بادشاہ، امیر، وزیر اور ہزاروں لوگ ساتھ چلے۔ شہر سے باہر بادشاہ نے ایک باغ بنوایا، اس تک سب گئے۔ شہزادہ نے اس باغ کی سیر کی اور شام کو شہر میں اپنے محل میں واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اتفاق سے وہ رات چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی سے ہر طرف روشنی تھی، موسم خوشگوار تھا، ہر طرف خدا کا نور برس رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر شہزادے کا دل چھت پر جانے کے لیے بےقرار ہو گیا۔ اس نے اصرار کیا۔ اب بات یہاں آئی کہ جب نجومی نے کہا تھا کہ آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوں گے لیکن 12 سال تک اس کو کہیں جانے نہ دینا، اس کو جو ہے گھر کے اندر رکھنا، باہر کی ہوا نہ لگے، سورج نہ دیکھے، چاند نہ دیکھے۔ لیکن جب 12 سال ہو گیا تو بادشاہ کو معلوم تھا کہ 12 سال ہو گیا، لیکن اتفاق سے وہ 12 سال کی آخری رات تھی اور وہ رات چاند کی 14ویں رات تھی، تو ہر طرف روشنی تھی۔ تو اس نے جو کیا چھت پہ چلا گیا، چھت پہ جانے کے لیے اصرار کیا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کا وقت تو مکمل ہو گیا، تو چلو اس کو چھت پہ لے کے چلتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے۔ حسو نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ نے اجازت دے دی، مگر خبردار رہنے اور پہرا کرنے کی ہدایت بھی دی۔ چھت پر پلنگ بچھایا گیا، شہزادہ آ کر اس پر سو گیا۔ پہرے دار باری باری پہرا دیتے رہے۔ رات کو ایسی ہوا چلی جس سے چاند کے سوا تمام پہرے دار سو گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے چھت پر سو گیا تو سب جو پہرے دار تھا بادشاہ کے تو وہ لوگ بھی سو گئے۔ بدقسمتی سے یہ دن 12ویں سال کا آخری دن اور یہ رات آخری رات تھی۔ جیسا کہ پہلے بتایا نجومی نے کہ 12 سال تک کہیں نہ جائے، لیکن بادشاہ کو لگا کہ 12 سال مکمل ہو گیا، لیکن بدقسمتی یہی تھی کہ وہ 12 سال کی جو ہے آخری رات اور وہ آخری دن تھا۔ اور اسی رات جب سب سو گئے تو اس محل پر ایک پری کا گزر ہوا۔ اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر پری نیچے اتری اور شہزادے کو پلنگ سمٹ اڑا کر پرستان لے گئی۔ جب پہرے دار جاگے تو دیکھا کہ شہزادہ غائب ہے۔ حواسیں انتہائی پریشان ہوئی۔ آخر کار انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کو خبر دی۔ وہ رونے پیٹنے لگے۔ رات اسی حالت میں گزری۔ صبح سارے شہر میں شور مچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی حالت بگڑ گئی۔ آخر وزیر نے سمجھایا اور صبر اور خدا کا شکر کرنے کو کہا۔ رو پیٹ کر تلاش کر کے اور تھک ہار کر سب بیٹھ گئے۔ جب پری نے شہزادے کو اڑایا تو سیدھا لے کر پرستان میں لے چلا گیا۔ اب جو ہے بے نظیر جو بادشاہ کا بیٹا تھا تو پری اس کو لے کے اپنے ملک پرستان لے کے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر دیکھتے ہیں پرستان وہاں ایک نہایت خوبصورت باغ میں رکھا، جہاں نہ سردی تھی نہ گرمی تھی، نہ آگ کا خطرہ تھا نہ بارش کا ڈر۔ طرح طرح کے پھول تھے۔
اتفاق سے جب شہزادہ جاگا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اجنبی مقام پر اور اجنبی لوگوں میں پایا۔ شہزادے کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ اس نے دیکھا تو سرہانے ایک نہایت حسین و جمیل پری کو کھڑے پایا۔ شہزادے نے پوچھا، تو کون ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ پری نے جواب دیا کہ تیرے عشق میں مجھے بے قرار کیا ہے، اس لیے میں تجھے اٹھا کر یہاں لے آئی ہوں۔ اب یہ گھر میرا نہیں تیرا ہے، میں پری ہوں اور یہ پرستان ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہزادے نے مجبور ہو کر کہا، میں یہاں ملائی۔ اس طرح شہزادہ پرستان میں رہنے لگا۔ اصل میں وہ ہر وقت پریشان اور مایوس رہتا تھا۔ پری کا نام مہا رخ تھا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پری کا نام کیا تھا؟ مہا رخ پری۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ مہا رخ پری کس مصنوعی کے کردار ہے، کس میں آتے ہیں اور اس کا کیا کام رہتا ہے۔ مہا رخ پری جو ہے، جو شہزادہ بے نظیر کے عشق میں گرفتار رہتی ہے اور وہی شہزادے کو آخر میں کنویں میں بھی ڈال دیتی ہے اور شہزادے کو اغوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پری کا نام کیا تھا؟ مہا رخ تھا، اور باپ سے یہ کام اس نے پوشیدہ طور پر کیا تھا۔ اور مہا رخ پری جو تھی تو ان کے جو بادشاہ تھے پرستان کے، ان سے وہ چھپ کے یہ کام کیا، کسی کو بتائے بغیر۔ ایک دن پری نے کہا کہ میں شام کے وقت اپنے باپ کے پاس جاتی ہوں، اس لیے تجھے یہ گھوڑا دیتی ہوں۔ اس گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کو جایا کرو اور رات کا ایک پہر سیر کر کے واپس آ جایا کر، مگر شہر میں کسی سے ہرگز دل نہ لگانا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ پری نے شہزادے کو یہ منسوئی گھوڑے چلانے کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ اس کے بعد رات کے ایک پہر کے لیے شہزادے نے سیر کرنا شروع کی۔ ایک پہر سیر کر کے وہ اپنے مقام پر واپس آ جاتا تھا۔ ایک رات بے نظیر سیر کے لیے گیا۔ ٹھیک ہے، اچانک اسے ایک جگہ خوبصورت باغ دکھائی دیا۔ اس میں ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ شہزادہ نیچے اترا، محل کے اندر گیا اور وہاں 15 سال کی ایک نہایت، اب 15 سال کس کا نام تھا؟ ٹھیک ہے، تو جب شہزادہ نیچے اترا، محل کے اندر گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک 15 سال کی نہایت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا، جس کے ارد گرد حواسیں کھڑی تھی۔ اچانک حواسوں میں سے کسی کی نظر شہزادے پر پڑی۔ وہ آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، جب شہزادی نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں طرب پیدا ہوئی۔ اس کا نام بدر منیر تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ بدر منیر کون ہے۔ تو بدر منیر جو ہے یہاں ہیروئن ہے، ٹھیک ہے، اور ہیرو کون ہے؟ بے نظیر ہیرو ہے اور بدر منیر ہیروئن ہے، اور یہ دونوں کردار سحر البیاں کے کردار ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ حواسوں کے ساتھ وہ شہزادے کو دیکھنے کے لیے گئی۔ جب اس نے بے نظیر کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے اور ایک دوسرے کو حسن دیکھ کر دونوں بے ہوش ہو گئی۔ حواسوں میں سے ایک کا نام نجم النساء تھا۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ نجم النساء بھی اس میں ایک کردار ہے، جو بدر منیر کی جو سہیلی ہے، ٹھیک ہے، جو بدر منیر جو ہم لوگ اوپر پڑھے جو ہیروئن ہے، اس کی سہیلی کا نام کیا ہے؟ نجم النساء۔ یہ بھی سحر البیاں کے کردار ہے۔ اس نے گلاب چھڑک کر انہیں ہوش میں لایا۔ دونوں نے آپس میں باتیں کی اور ایک دوسرے کا تعارف کروایا۔ شہزادے کی باتیں سن کر بدر منیر ناراض ہوئی، مگر بے نظیر نے حقیقت اور بے بسی کا اظہار کیا۔
اور وہ روزانہ آنے کا وعدہ کیا۔ اس دن شہزادہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد حسب معمول روزانہ وہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ یہاں دونوں آپس میں ہنستے کھیلتے تھے اور حسن و عشق کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن شہزادے کو اس حالت میں کسی دیو نے دیکھا اور جا کر پری کو بتا دیا۔ یہ سن کر پری کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دیو کو حکم دیا اور دیوؤں نے شہزادے کو ایک صحرا میں لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور پری اور اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا اور دیووں کو پہرے پر کھڑا کر دیا۔ ادھر جب بے نظیر بدر منیر کے پاس کئی دن تک نہیں آیا تو وہ سخت غمگین اور بے قرار ہو گئی۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی۔ اس کو کھانے پینے پہننے اور ہار سنگار کرنے کا ہوش نہ رہا۔ بدر منیر کا یہ حال دیکھ کر وزیر زادی نجم النساء نے کہا کہ پردیسوں سے اس طرح دل لگانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے شہزادہ آپ کو دھوکہ دے گیا ہو۔ بدر منیر نے کہا کہ خدا ہی جانتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ شہزادہ دھوکے باز نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ پری کو اس بات کا علم ہو گیا ہو اور اس نے شہزادے کو کہیں قید کر دیا ہو۔ بدر منیر کے بےتابی دیکھ کر نجم النساء نے اپنا لباس تبدیل کیا اور وہ جوگی بنی اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ میدانوں، جنگلوں، پہاڑوں اور آبادیوں میں وہ شہزادے کو تلاش کرتی رہی۔ ایک دن وہ جنگل میں پہنچی، وہاں اسے رات ہو گئی اور اس رات چاند کی 14ویں رات تھی۔ ہر طرف چاندی کا نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر بیم بجانے لگی۔ اتفاق سے اس رات وہاں کے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ وہاں سے گزر ہوا، جس کی عمر 20 سال تھی۔ اب فیروز شاہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، فیروز شاہ جو ہے جینوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور یہی جو ہے آخر میں نجم النساء پر عاشق ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا فیروز شاہ سحر البیاں کے کردار ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا فیروز شاہ سحر البیاں مثنوی کے کردار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی عمر کیا بتا رہے ہیں یہاں؟ 20 سال۔ ٹھیک ہے، اس نے بین کی آواز سنی تو نیچے اتر آیا۔ جوگی یعنی نجم النساء کا حسن و جمال اور بین بجانے کے فن کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نجم النساء صبح ہونے تک بین بجاتی رہی اور وہ سامنے بیٹھ کر روتا رہا۔ جب صبح وہ بین بجانا بند کر کے اٹھ کر جانے لگی تو فیروز شاہ نے اسے اپنے تخت پر بیٹھا پرستان میں لے گیا۔ ٹھیک ہے، فیروز شاہ جو عاشق تھا تو اس پر کیا کیا، اپنے وہ بھی ایک جن کے بادشاہ کا بیٹا تھا، تو وہ کیا کہ جب وہ اب صبح وہ جانے لگی تو وہ تو اس پر عاشق ہو گیا، تو بولا کہ نہیں تم کہیں نہ جاؤ۔ جانے لگی تو فیروز شاہ نے اسے اپنے تخت پر بیٹھا کر پرستان لے کے چلا گیا۔ وہاں اسے رہنے کے لیے الگ مقام دیا۔ کسی نہ کسی کام کے بہانے وہ ہر روز جوگی نجم النساء کے پاس رہتا تھا اور اس سے بین سن کر روتا تھا۔ آخر عاجز ہو کر اس نے اس پری سے اپنے عشق کا حال بیان کیا۔ نجم النساء نے جواب میں کہا کہ میری کہانی سن کر پہلے تم میری مراد پوری کرو، میری مراد پوری کرو تو پھر تمہاری مراد بھی پوری ہوگی۔ پہلے نجم النساء نے اس سے یہ کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں پہلے میری مرادیں پوری کرو، کیونکہ میں کس مقصد کے لیے نکلا ہوں، میری جو سہیلی ہے بدر منیر، ان کے جو عاشق ہے بے نظیر، تو بے نظیر کی تلاش میں نے نکلا ہوں۔ اب جب تک میں بے نظیر کو نہیں ڈھونڈوں گی تب تک میں کچھ جواب نہیں دوں گی، یہ اسی کا کہنا ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فیروز شاہ نے کہانی پوچھی۔ نجم النساء نے جواب دیا کہ شہر سرندیپ کا بادشاہ مسعود شاہ ہے، اس کی بیٹی
جو نہایت خوبصورت ہے جس کا نام بدر منیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اب دو نام آ گیا اور, ایک تو بدر منیر پہلے ہے, ایک ہے مسعود شاہ. ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ یہاں کی جو ہیروئن ہے بدر منیر, اس کہانی کی جو ہیروئن ہے بدر منیر, ان کے باپ ہے, ان کے والد ہے مسعود شاہ. تو اب مسعود صاحب بھی کردار کس میں آ گیا؟ سحر البیاں میں. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے کردار آتے ہیں. مطلب ہم لوگ پورے کردار کو بھی کور کر لیں گے آج. ٹھیک ہے, تو اس میں شہر سرندیپ کے بادشاہ تھا, بادشاہ کا نام مسعود شاہ, اس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ بدر منیر, جو ہیروئن ہے. ٹھیک ہے, تو جس کا نام بدر منیر ہے, وہ شہزادہ بے نظیر پر عاشق ہے, لیکن مہا رخ پری بھی اس پر عاشق ہے. پری کو جب علم ہوا تو اس نے شہزادے کو کہیں پھینک دیا, اور میں اسی کی تلاش میں ہوں. اس کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے, پھر آپ کی مراد پوری ہوگی. یہ سب بات جو ہے نجم النساء نے فیروز شاہ کو بتا دیا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. اگر میں اپنے مقصد میں آپ میری مدد کریں تو پھر آپ کی مراد بھی پوری ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے اسی لائن میں 2-3-4 کردار آ گیا. میں دوبارہ دیکھوں تو ایک کردار پہلے نجم النساء آ گیا, دوسرا کردار مسعود شاہ آ گیا, تیسرا کردار بدر منیر آ گیا, اس کے بعد پھر پہلا کردار فیروز شاہ آ گیا, اس کے بعد مہا رخ پری. ٹھیک ہے, یعنی 1 2 3 4 5 کردار ہمیں یہی نظر آ گیا. ٹھیک ہے, یہ پانچوں کردار. تو یہ کردار کس میں ہے؟ میر حسن کی مثنوی سحر البیاں میں. اس کو ذہن نشین کر لیجئے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے, اب فیروز شاہ کیا کیا؟ یہ سب ان کی کہانی سن لیا. یہ سن کر فیروز شاہ نے تمام دیو کو بلایا اور شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے حکم دیا. یہ حکم پا کر تمام دیو تلاش کے لیے نکل گئے. اچانک ایک دیو کا ایک جگہ سے گزر ہوا. اسے ایک کنویں سے رونے کی آواز آئی جہاں بے نظیر قید تھا. ایک طاقتور دیو نے کنویں سے پتھر اٹھایا اور شہزادے کو نکال کر فیروز شاہ کے پاس پہنچا دیا. نجم النساء اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور فیروز شاہ نے شہزادے کو تخت پر بیٹھایا اور بدر منیر کے پاس پہنچا دیا. جہاں اس کی محبوبہ ہے بدر منیر, وہاں پہنچا دیا. اس کے مہا رخ پری کے کیسے آزاد کر دیا؟ بے نظیر کو. ٹھیک ہے, نجم النساء نے فیروز شاہ کے مدد سے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک ہو گیا. اب اسے تمام سرگزشت سنائی. دونوں خوب روئی. اس کے بعد کھانا کھایا اور دونوں الگ الگ خواب گاہوں میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب بے نظیر اور بدر منیر دونوں آپس میں مل گئے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. اس طرح وہ چاروں ہو گئے. خیر, ٹھیک ہے, تو کہاں تک تھے ہم لوگ؟ اب یہاں کیا ہے؟ وہ چاروں سے مراد کون ہے؟ ایک تو بے نظیر اور بدر منیر دونوں ہو گیا. ایک نجم النساء اور فیروز شاہ. ٹھیک ہے, چاروں بہت دیر تک عیش و عشرت کرتے رہے. آخر فیصلہ کیا کہ اس طرح چھپ کر رہنا اچھا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے والدین سے اپنے مقصد کا اظہار کریں. ہو سکتا ہے خدا ہماری مدد کرے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو. یہ مشورہ کر کے بدر منیر اور نجم النساء اپنے والدین کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے, بدر منیر بھی چلے گئے اور نجم النساء بھی چلے گئے, کیونکہ یہ دونوں بدر منیر اور نجم النساء تو سہیلی تھی. ٹھیک ہے, اب گھر آ گئے انہوں نے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں آگے. بے نظیر اور فیروز شاہ, اب وہ دونوں تو جو لڑکی تھی وہ اپنے گھر چلے گئے. اب یہ بے نظیر جو ہے, یہ جو ہیرو ہے, اور فیروز شاہ, ٹھیک ہے, بے نظیر اور فیروز شاہ نے مال و اسباب جمع کیا اور فوج تیار کی اور سلطنت کا سامان مہیا کی. پھر اسی جگہ آئے اور وہاں کے بادشاہ مسعود شاہ کو خط لکھا کہ میں ایک شہزادہ ہوں اور میرے مقدر مجھے یہاں لے آئے ہیں. آپ مجھے اپنے غلامی میں رکھ لیں.
ٹھیک ہے. یہ مسعود صاحب کون ہے؟ یہ پہلے بتا دیے کہ بدر منیر کا باپ ہے. تو بدر منیر کے باپ کو خط لکھا کہ میں ایک شہزادہ ہوں اور میرے مقدر مجھے یہاں لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے اپنے غلامی میں رکھ لیں. بادشاہ خط پڑھ کر متاثر ہوا اور رشتہ منظور کر لیا. شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی. اب یہ جو ہے شادی کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا، تو اس کے والد نے اس سے متاثر ہوا اور بولا کہ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی. ساز و سامان تیار کیا اور بڑی دھوم دھام سے بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو گئی. ٹھیک ہے. بدر منیر اور بے نظیر کی شادی دونوں کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بے نظیر اور نجم النساء کے باپ کے پاس گیا. بے نظیر جو لڑکا تھا وہ نجم النساء کے باپ کے پاس گیا اور فیروز شاہ کو اپنا بھائی جتا کر اس کے لیے رشتہ مانگا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ جو ان کی بے نظیر کی جو وائف ہے بدر منیر، تو ان کی وائف کی سہیلی ہوگی، تو اور اس کو فیروز شاہ کو انہوں نے اپنا بھائی بتا دیا. اپنا بھائی کا رشتہ یعنی اپنی بیوی کے سہیلی سے. ایسے اگر ہم لوگ سمپل بھاشا میں سمجھیں تو اپنے وائف کی سہیلی کے ساتھ فیروز شاہ کا رشتہ یعنی اپنا بھائی بتا کر رشتہ مانگا. تھوڑا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اپنا بھائی جتا کر رشتہ مانگا. وہ رضامند ہو گیا. شادی کی تاریخ مقرر ہوئی. مال و اسباب جمع کیا اور نجم النساء فیروز شاہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی. اس کے بعد اخراجات لے کر دونوں پرستان میں چلے گئے. بے نظیر اور بدر منیر بھی اجازت لے کر اپنے وطن چلے گئے. اپنے شہر کے پاس پہنچ کر خیمے لگا اور وہاں رہنے لگے. لوگوں نے اسے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جو شہزادہ غائب ہوا وہ آ گیا. یہ سن کر ماں باپ ننگے پاؤں آئے اور بیٹے کو گلے سے لگایا اور خوب روئی. پھر بے نظیر اور بدر منیر کو اپنے محل میں لے گیا. وہاں کے جو شہزادہ باپ تھے بے نظیر جو بچپنی میں اسی وقت ہو گیا تھا 12 سال کی عمر میں. تو 12 سال کی عمر کے بعد پھر وہ جو ماہرخ پری تھا ماہرخ پری کے قید میں تھی. اس کے بعد پھر نجم النساء اور فیروز شاہ مل کے دونوں اس کو آزاد کیا. پھر اس کے یہاں شادی ہوئی. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد تب وہ اپنے گھر آئے. ٹھیک ہے. اپنے شہر کے پاس پہنچے، خیمے لگا وہاں رہنے لگے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جو شہزادہ غائب ہوا تھا وہ آ گیا. یہ سن کر ماں باپ ننگے پاؤں آئے، بیٹے کو گلے سے لگایا اور خوب روئے. پھر بے نظیر اور بدر منیر کو اپنے محل میں لے گیا. خدا کا شکر ادا کیا اور خوشیاں منائیں. ٹھیک ہے. خدا کا شکر ادا کیا، خوشیاں منائیں. ٹھیک ہے. گھر میں رونق ہوئی. ماں باپ کی خواہش تھی کہ بے نظیر کی شادی اپنے ہاتھوں سے کرے، اس لیے انہوں نے بے نظیر اور بدر منیر کی شادی دوبارہ کرائی اور خوشیاں منائیں. تو ان کی جو اب ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی شادی اچھے سے کرائے، تو دوبارہ، کیونکہ پہلی بار جو کرائے تو ان کے والدین ساتھ نہیں تھے بے نظیر کے. بے نظیر جو تھا تو ان کے والد تو ساتھ نہیں تھے. تو اب دوبارہ ان کی خواہش تھی کہ دوبارہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرائیں. تو پھر بے نظیر اور بدر منیر کی دوبارہ شادی کرائی. ٹھیک ہے. اور خوشیاں نے خدا کا شکر کیا. اس طرح بچھڑے ہوئے ملے اور اجڑا ہوا باغ خدا کے فضل سے پھر سے ہرا بھرا ہو گیا. تو یہ ہے، اس میں زیادہ کہانی نہیں. وہی ہے کہ اگر شروع سے کہوں تو شہزادہ بے نظیر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر میں اغوا ہو جاتا ہے ماہرخ پری. پھر وہاں سے اغوا ہو جاتا ہے. پھر ماہرخ پری کے اس میں رہتا ہے، عشق میں ماہرخ پری سے محبت کرتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بدر منیر سے ملتا ہے. پھر اس سے محبت ہوتی ہے. پھر ماہرخ پری اس کو قید کر لیتا ہے. پھر اس کی جو سہیلی ہے نجم النساء، وہ اپنے سہیلی کا دکھ نہ دیکھتے ہوئے بے نظیر کی تلاش میں جاتا ہے. بے نظیر کے تلاش میں وہ چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد فیروز شاہ کے مدد سے اس کو رہا کرتا ہے. پھر آپس میں چاروں ملتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں. پھر شادی ہوتی ہے. آخر میں سب اپنے اپنے گھر آتے ہیں. اور یہی ہے مثنوی سحر البیاں کی خلاصہ. مثنوی سحر البیاں کا خلاصہ بس اتنا ہی تک ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے مثنوی گلزار نسیم کو لے کے. پھر تو ابھی کے لیے ٹھیک ہے. اللہ حافظ.